سندھ کی قوم پرست جماعت سندھ یونائٹڈ پارٹی کے صدر و سندھ کے سینئر قوم پرست رہنما سید زین العابدین شاہ سندھ کی سیاست میں اہم مقام رکھتے ہیں، جن کی وجہ شہرت میں ان کا کردار، اصولوں پر مبنی سیاست اور مظلوم کے حق میں اپنے موقف پر ڈٹ جانا شامل ہے۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دوران انتخابات ان کا حلقہ ایک ایسا حلقہ ہوتا ہے جس پر پورے سندھ کی عوام کی توجہ مرکوز ہوتی ہے، کیونکہ سید زین العابدین شاہ سابق صدر آصف علی زرداری کے ضلع سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اہم سیاسی حریفوں میں سر فہرست ہیں۔ حال ہی میں ضلع نواب شاہ کے علاقے نواب ولی محمد میں زرداری برادری کی جانب سے زمینی تنازع پر بھنڈ برادری کے 5 افراد کو قتل کرنے کے بعد سید زین العابدین شاہ نے مقتول مزدوروں کی لاشیں رکھ کر 3 روز تک قومی شاہراہ پر دھرنا دیا، جس کے بعد ان کی مقبولیت میں غیر معمولی حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے اور ان کی شخصیت کو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ ٹی وی کی پوڈ کاسٹ سروس کی آج کی ویڈیو میں سید زین العابدین شاہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ میں ہوں سالار لطیف۔ سید زین العابدین شاہ سندھ میں جدید قوم پرستی کے بانی سائیں جی ایم سید کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ 5 اکتوبر 1966 کو سائیں جی ایم سید کے صاحبزادے سید امداد محمد شاہ کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد سید امداد محمد شاہ نے MRD کے دوران پنو چانڈیو نامی گاؤں کے احتجاج کرنے والے باشندوں کی لاشوں کی اس وقت وارسی کی جب اس دور میں وہ پیپلز پارٹی بھی ان شہداء کو فراموش کر چکی تھی کہ جس کو MRD ہی کی مرہون منت اقتدار ملا تھا۔ سید زین العابدین شاہ کے دادا غلام مرتضی سید المعروف سائیں جی ایم سید کا تعلق قازمی خاندان کے ساتھ ہونے کے باعث ایک لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاندان کے ساتھ ہے، لیکن وہ بلاولی طریقت میں حیدر شاہ سرنائی کی پیروی کرتے ہوئے سندھ کے عشق میں فنا فل سندھ ہو گئے اور 1995 میں پیپلز پارٹی ہی کے دور حکومت کے دوران ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے ضمیر کے قیدی کا خطاب حاصل کرنے کے بعد ہسپتال میں ہی قید کاٹتے ہوئے دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سید زین شاہ نے ابتدائی تعلیم سن نامی اپنے قصبے کے پرائمری اسکول سے حاصل کی، جس کے بعد کیڈٹ کالج پٹارو سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد وہ مہران انجینئرنگ کالج نواب شاہ سے بطور الیکٹریکل انجینئر فارغ التحصیل ہوئے۔ اس وقت انہیں وابڈا میں الیکٹریکل انجینئر کی نوکری ملی اور انہیں جامشورو میں واقع تھرمل پاور ہاؤس میں تعینات کیا گیا اور بعد ازاں انہیں حکومت سندھ کے ماتحت ایک ادارے میں میرٹ پر الیکٹریکل انسپیکٹر کی نوکری ملی تو انہوں نے وابڈا کو خیر باد کہہ کر نئی نوکری پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ 1995 میں انہیں اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ کی جانب سے ایک نوٹس موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ آپ سرکاری ملازم ہونے کے باوجود بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، کیوں نہ آپ کو نوکری سے فارغ کیا جائے۔ سید زین العابدین شاہ نے اسی روز نوکری کرنے کا فیصلہ ترک کرتے ہوئے سیاست کو ترجیح دی۔ مہران انجینئرنگ کالج ہی سے سیاست کی دنیا میں سرگرم ہونے والے سید زین شاہ کو سندھ کی مٹی سے محبت اور حق و سچ کی راہ پر چلنے کی راہ ورثے میں ملی۔ اپنی زندگی کا کچھ عرصہ انہوں نے امریکہ میں بھی گزارا، جس دوران 1992 میں ان کے ساتھ ایک خطرناک حادثہ بھی پیش آیا، جس کے نتیجے میں وہ کافی عرصے تک وہاں کی ایک ہسپتال میں داخل تھے اور جسمانی حرکت سے مکمل طور پر قاصر تھے۔ اس دوران ان کی زندگی تو بچ گئی تھی، لیکن بظاہر ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ زندگی بھر جسمانی طور پر حرکت کے قابل ہو سکیں گے۔ وہ تھوڑی بہت بات تو کر پاتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ اس قدر غیر فعال تھے کہ وہ کوئی چیز پکڑنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ایک روز ان کے ہسپتال کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی تو اس وقت کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس وقت حیرت انگیز طور پر نہ جانے کس طرح ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی اور انہوں نے فون اٹھا کر جب بات کی تو دوسری جانب ان کے دادا سائیں جی ایم سید کی آواز آئی۔ سائیں جی ایم سید نے ان کی خیر و عافیت دریافت کی۔ فون بند ہونے کے بعد خلاف توقع ان کے جسم میں اچانک حرکت آ گئی اور وہ جانبر ہونے لگے۔ سید زین شاہ، جن کے متعلق جو طبی ماہرین ان کے چلنے پھرنے کے امکانات کو مسترد کر چکے تھے، وہ بھی اس حرکت و طاقت پر حیران رہ گئے تھے۔
دراصل اس وقت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے والد سید امداد محمد شاہ کی سخت اصول پرستی پر مبنی تربیت اور ان کے دادا سائیں جی ایم سید کی شفقت و فکری وابستگی سید زین شاہ کو کسی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ سائیں جی ایم سید کی وفات کے بعد جی اے سندھ کے جن سیاسی دھڑوں نے جی اے سندھ قومی محاذ کی بنیاد رکھی، سید زین شاہ کو ابتدائی طور پر اس کا کنوینر مقرر کیا گیا اور انضمام مکمل ہونے کے بعد جامعسٹ کونسل نامی ان کی مرکزی کمیٹی کے بھی رکن بنے۔ اس وقت اکثریت کا خیال یہ تھا کہ سائیں جی ایم سید کی وفات کے بعد ان کی جماعت کی رہنمائی انہی کے خاندان کا کوئی فرد سنبھالے، لیکن چونکہ یہ سید خاندان کی سیاسی روایات کے متصادم تھا، اس لیے سید زین شاہ نے اعلان کیا کہ سیاست خاندانی میراث نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر اس کی قیادت نسل در نسل منتقل ہوتی رہے، چنانچہ جس میں اہلیت ہو اسی کو سیاست کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ جی اے سندھ قومی محاذ کے سیاسی سفر کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ منزل کی حاصلات کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ سیاست کرنی چاہیے اور عوام کے ساتھ جڑنے کے علاوہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ قیادت کا باکردار ہونا اور اپنے قول و فعل کے ساتھ ثابت قدم رہنا سید زین شاہ کی سیاست کے اہم جزو ہیں۔ جہاں دھرنے اور مظاہرے اسپانسرڈ ہوں اور بھوک ہڑتالیں فرمائشی ہوں، وہاں ہر عمل میں مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قدم اٹھانا سید زین شاہ کی سیاسی سوچ کا بنیادی نقطہ بن گیا۔ سید زین شاہ نے جب اپنے مقامی علاقے کے لوگوں کے مسائل سے متعلق جدوجہد کا آغاز کیا تو گنے کی نرخوں کے لیے سڑک بند کرنے کا معاملہ ہو یا حبیب شوگر مل کے پاس ریلوے ٹریک بند کرنے کا عمل، انہوں نے ہمیشہ مشکل راستہ ہی اختیار کیا ہے کہ جس سے کچھ نتائج بھی حاصل ہو سکیں اور مظلوم و محکوم کو اپنا حق مل سکے۔ پرویز مشرف کے دور میں جب کالا باغ ڈیم کا اعلان ہوا تو اس وقت سید زین شاہ جی اے سندھ قومی محاذ کے چیئرمین تھے۔ جب انہی کی جماعت کے کارکنان نثار میمن اور خالد حسین لنڈ نے ڈیم کی حمایت کی تو ان کے گھروں کے مرکزی دروازوں پر توے لٹکا کر پرامن احتجاج کیا۔ سندھ بھر میں ان کے اس عمل کے باعث کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ ڈیم کی حمایت کا سوچ بھی سکیں۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کیا تو اس کے خلاف جب روہڑی ریلوے اسٹیشن پر کارکنان نے اپنے آپ کو زنجیر سے ریل کی پٹری کے ساتھ باندھ دیا تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل گئی۔ اس طرح کے تمام اعمال سید زین شاہ کی اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ کسی اور کی خواہش یا اسپانسرشپ کے بجائے جب آپ مقصد و منزل کو مد نظر رکھتے ہوئے جدوجہد کے راستے خود طے کرتے ہیں تو اس کے نتائج عوام کے درمیان آپ کی حیثیت بنانے کے لیے تاریخ رقم کرتے ہیں۔ سید زین شاہ نہ صرف جرأت و بہادری کی مثال ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کا درد اور مٹی سے محبت کرنے والے رہنما بھی ہیں۔ وہ محض فراغ دل و ترقی پسند سوچ رکھنے والے فرد ہی نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر بھی ہر اس پسماندہ طبقے کا سہارا ہیں جس کو معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے علاقے سکرنڈ میں بسنے والے سید خاندان ان کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن سید زین شاہ کی محافل میں بھیل، باگڑی، کولی اور اوٹ بھی اسی کرسی پر براجمان نظر آتے ہیں جس پر کوئی بڑا آدمی بیٹھتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف میں ساتھ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مظلوم ان کا ووٹر ہے بھی یا نہیں، بلکہ اس مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جب بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سید زین شاہ نے بحریہ ٹاؤن کے ملحقہ گوٹھوں کے دورے کیے، جہاں لوگوں کے ساتھ ملنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہ لوگ جن کے ووٹر ہیں دراصل وہ بھی سرکاری مشینری کا حصہ ہیں اور مقامی وڈیروں کے ہمراہ منتخب نمائندگان بھی بحریہ ٹاؤن کے بروکر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 6 جون کو جب بحریہ ٹاؤن کے سامنے دیے گئے تاریخی دھرنے کی پاداش میں سید زین شاہ کے اوپر مقدمات دائر کیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مقامی لوگوں کو بھی انہی دہشت گردی کے کیسز میں ملوث دکھایا گیا ہے۔ اس بات سے انہوں نے محسوس کیا کہ کل کو اگر دیگر سیاسی جماعتیں جھکتی ہیں یا سیاسی رہنما اپنی جان چھڑا کر چلے گئے تو انہی مقامی لوگوں کو جبر کے ساتھ زمینیں فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے اور قید ہوئے بے گناہ سیاسی کارکنان اور سندھ بھر سے گرفتار ہونے والے اپنی جماعت کے کارکنان کے دفاع کے لیے ڈھال بننے کی غرض سے سید زین شاہ نے اپنی گرفتاری دے کر پوری سندھ کے لوگوں کی دلوں کو فتح کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج صاحبہ جو آخر تک شاید یہی سوچ رہی تھیں کہ سید زین شاہ ضمانت لینے آئے ہوئے ہیں، ان کو سید
زین شاہ کے یہ جملے سن کر یقیناً حیرت ہوئی جب انہوں نے جج صاحبہ سے کہا کہ میں سید زین شاہ ایک باعزت شہری ہوں، انہوں نے میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمات دائر کیے ہیں، میں جیل جانا چاہتا ہوں اور اب حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں دہشت گرد ہوں۔ سید زین العابدین شاہ نے اپنی سیاست کا آغاز زمانہ طالب علمی سے جی ایس این اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا، جس کے بعد وہ جی ایس این قومی محاذ کا حصہ بھی رہے، تاہم بعد ازاں انہوں نے جی ایس این محاذ میں شمولیت اختیار کی اور اس کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 2007 میں سید زین العابدین شاہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی میں شامل ہوئے۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی بنیاد 9 دسمبر 2006 کو اس غرض سے رکھی گئی تھی کہ سندھ کی وہ قوم پرست جماعتیں جن کی عوام میں جڑیں مستحکم ہیں وہ پارلیمانی سیاست سے کنارہ کش ہیں، چنانچہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے سندھ یونائیٹڈ پارٹی بنائی گئی۔ حالیہ دنوں میں سید زین العابدین شاہ اس جماعت کے مرکزی صدر ہونے کے ہمراہ سندھ کے واحد قوم پرست رہنما ہیں جو انتخابات میں ایک بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی بالخصوص اس کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے ضلع میں کثیر التعداد ووٹس کی لیگیسی رکھتے ہیں اور اپنی جماعت سے وابستگی سے قطع نظر مظلوم کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے باعث سندھ بھر میں ان کی مقبولیت میں غیر معمولی حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔